بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرر ان اردو ایس ایس اردو ایس ایس ای اردو اینڈ ای ایس ای اردو۔ مثالی پرچہ نمبر 5۔ سوال نمبر 1 ہے کہ پطرس کے مضامین کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پطرس کے مضامین کی تعداد 11 ہے۔ مضامین پطرس کتاب 1930 میں شائع ہوئی۔ اس میں 11 مزاحیہ مضامین ہیں۔ اس کتاب کا انتساب پطرس بخاری نے اپنے استاذ پروفیسر محمد سعید کے نام کیا ہے۔ اس کتاب کا دیباچہ انتہائی دلچسپ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں۔ اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ اس کا پہلا مضمون ہے ہاسٹل میں پڑھنا، لیکن کاتب کی غلطی سے یہ مضمون ہاسٹل میں پڑھنا ہو گیا تھا۔ یہ ایک دلچسپ مضمون ہے جس میں ایک متوسط طبقے کے طالب علم کی نمائندگی کی گئی ہے۔ دوسرا مضمون ہے سویرے جو آنکھ میری کھلی۔ اس میں ایک خود فریبی کے شکار طالب علم کی روداد بیان کی گئی ہے۔ تیسرا مضمون ہے کتے۔ چوتھا مضمون ہے میں ایک میاں ہوں۔ اردو کی آخری کتاب لاہور کا جغرافیہ، مرید پور کا پیر، سنیما کا عشق، مرحوم کی یاد میں محبل اور میں۔ سوال نمبر 2 ہے لیلا کے خطوط کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لیلا کے خطوط کی تعداد 52 ہے۔ لیلا کے خطوط صنف کے لحاظ سے ایک مکاتیبی ناول ہے۔ اسی طرح یہ 52 خطوط ہیں جو لیلا کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔ لیلا ایک ایسی طوائف ہے جو مردوں کے بنائے ہوئے سماج سے بیزار ہے اور اپنے خطوط میں وہ سماج پر گہرے طنز کا اظہار بھی کرتی ہے۔ اسی طرح مجنوں کی ڈائری یہ بھی خطوط کا مجموعہ ہے اور اس کی صنف ناول ہے۔ لیلا کے خطوط قاضی عبدالغفار نے لکھے۔ قاضی عبدالغفار مراد آباد سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب طرز انشا پرداز اور ایک کامیاب صحافی تھے۔ قاضی عبدالغفار کے دادا حامد علی تحصیلدار تھے اور قاضی عبدالغفار کے پردادا کو
بہادر شاہ ظفر کی طرف سے قاضی کا خطاب ملا تھا۔ قاضی عبدالغفار کی صحافیانہ زندگی 16 سال کی عمر سے شروع ہوئی اور سب سے پہلے انہوں نے نیار عالم نامی اخبار میں لکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر کے اخبار ہمدرد سے وابستہ رہے۔ جب ہمدرد بند ہوا اور مولانا محمد علی جوہر کو نظر بند کر دیا تو انہوں نے اپنا رسالہ جمہور نکالا جو بڑا مقبول ہوا اور اس کی اشاعت 13,000 تک پہنچ گئی۔ پھر 1914 میں قاضی عبدالغفار کو بھی انگریزوں نے 6 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا۔ قاضی عبدالغفار اچھے شاعر بھی تھے اور کاف عین کے نام سے لکھتے تھے اور خاموش ان کا تخلص تھا۔ ان کی ایک نظم بھی شائع ہوئی تھی خاموشی، نوائے خاموشی کے نام سے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ پروانہ اپنی منزل آخر پہ آ گیا، باقی ہے ایک شمع عزادار آرزو، اس نامراد دل کی جسارت کا کیا کروں، اس نامراد دل کی جسارت کا کیا کروں، ہے بد نصیب اب بھی طلبگار آرزو۔ قاضی عبدالغفار نے لیلا کے خطوط، مجنوں کی ڈائری، آثار ابو الکلام آزاد، آثار جمال الدین افغانی ان جیسی کتب لکھی۔ ان کا ایک افسانہ بھی ہے شاید 3 پیسے کی چھوکری، یہ بھی 1937 میں انہوں نے لکھا تھا۔ یہ جو لیلا کے خطوط ہیں جن کی تعداد 52 ہے، یہ 3 سال تک قسط وار ماہنامہ نیرنگ خیال میں شائع ہوتے رہے۔ یہ فرضی خطوط ہیں لیلا کی طرف سے۔ یہ 1934 میں کتابی شکل میں منظر عام پر آئے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اردو کی پہلی تمثیلی داستان جو کہ سبرس ہے، جس کے مصنف ملا وجہی ہیں، جو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، اس کا بنیادی موضوع تصوف ہے، یعنی آب حیات کی تلاش ہے۔ یہ ایک تمثیلی داستان ہے، اس میں 76 کردار ہیں۔ اس داستان کا ہیرو دل ہے اور ہیروئن حسن ہے۔ اس کے باقی کرداروں میں تیسرا کردار عقل ہے جو دل کا باپ ہے اور بادشاہ ہے۔ اسی طرح دل جو ہے یہ ملک تن کا حکمران ہے اور ہیروئن حسن کا عاشق ہے۔ نظر یہ دل کا جاسوس ہے جو آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ناموس یہ شہر عافیت کا ایک بادشاہ ہے۔ ہمت یہ قلعہ ہدایت کا حکمراں ہے۔ عشق یہ ہیروئن حسن کا باپ ہے اور مشرق کا بادشاہ ہے۔ رقیب یہ عشق کا خادم ہے اور کامت یہ ہمت کا بھائی ہے۔ زلف یہ حسن کی سہیلی ہے۔ غمزہ یہ جاسوس نظر کا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ خیال یہ شہزادی حسن کا غلام ہے۔ وہم یہ شہزادہ عقل کا وزیر ہے، بلکہ بادشاہ عقل کا وزیر وہم ہے۔
وفا یہ سپہ سالار مہر کی بیٹی ہے، مہر یہ حسن کا سپہ سالار ہے، غیر یہ رقیب کی بیٹی ہے۔ تو اس طرح سے کل 76 کردار ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، آخر شب کے ہم سفر کس کا ناول ہے اور اس کے ابواب کتنے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آخر شب کے ہم سفر قرۃ العین حیدر کا ناول ہے اور اس کے کل 52 ابواب ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے مشہور ناولوں میں آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، میرے بھی صنم خانے، چاندنی بیگم، کار جہاں دراز ہے شامل ہیں۔ آخر شب کے ہم سفر پر گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ان کو ملا تھا۔ ناول آخر شب کے ہم سفر میں قرۃ العین حیدر نے بنگال کی کمیونسٹ تحریک کے آغاز اور انجام کا بے مثال مطالعہ پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، تیل ماش ہونا اس محاورے کے کیا معنی ہیں؟ تو تیل ماش ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے صدقے جانا۔ سوال نمبر 6 ہے، پیٹ میں پاؤں ہونا اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پیٹ میں پاؤں ہونا کا مطلب ہے چالاک ہونا۔ سوال نمبر 7 ہے، 3 5 کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو 3 5 کرنا کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 8، اس میں پوچھا گیا ہے کہ 3 13 کرنا کے کیا معنی ہیں؟ تو 3 13 کرنا کا مطلب ہوتا ہے تتر بتر کرنا۔ سوال نمبر 9 ہے، دانتا کل کل اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دانتا کل کل کا مطلب ہوتا ہے روز روز کا جھگڑا۔ بتائیے شاعری کے متعلق یہ قول کس مشہور مفکر کا ہے کہ شاعری تخیل کا لاوا ہے جس کے پھوٹ بہنے سے زلزلے کا امکان نہیں ہوتا؟ یہ کہنا ہے ارسطو کا۔ عین الف جیم آج کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ عین الف جیم آج کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی دانت۔ ہے الف رے ہار، ہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہار کا مطلب ہوتا ہے تھرماس۔ کثرت سین والے کثرت کے کا معنی ہوتا ہے کاف سین ریتے، کثرت کا مطلب ہوتا ہے ورزش۔ پارس، پارس ایک ایسے پتھر کا نام ہے جو کسی عام پتھر سے ٹکرا جائے تو اسے بھی سونے کا بنا دیتا ہے۔ تم نے دیکھی ہی نہیں ہجر کی حالت ورنہ مر ہی جاتے نہ کبھی چھوڑ کے جاتے مجھ کو۔ یہ بانو ہادیہ سید کا شعر ہے۔ نو آبادیاتی تناظر میں درج ذیل علامات سے کیا مراد ہے؟ عاشق، معشوق،
واصل، ہجر، حسن۔ ان علامات سے کیا مراد ہے؟ نو آبادیاتی تناظر میں عاشق کا مطلب ہوتا ہے انقلاب پسند، محب وطن۔ معشوق کا مطلب ہوتا ہے وطن۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے آزادی ملنا یا حصول آزادی۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے استحصال۔ حسن سے مراد ہوتا ہے سماجی انصاف۔ تمہارا انتظار کرنا ہے حال ہی میں سندھی ادیب ممتاز بخاری کا شائع ہونے والا ناول ہے۔ پریم چند کا وہ ناول جس میں مذہب کی قرآنہ تقلید کو موضوع بنایا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ تو مذہب کی اندھی تقلید کے موضوع پر پریم چند کا مشہور ناول اسرار معبد ہے جو 1903 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 23 ہے، بیوہ سے شادی کے موضوع پر پریم چند کا کون سا ناول ہے اور یہ کب شائع ہوا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بیوہ سے شادی کے موضوع پر پریم چند کا مشہور ناول ہم خرما و ہم ثواب ہے جو 1907 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 24 ہے، جاگیردارانہ نظام کے استحصالی رویوں کے موضوع پر پریم چند کا کون سا ناول ہے اور یہ کب شائع ہوا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جاگیردارانہ نظام کے موضوع پر پریم چند کا ایک مشہور ناول روٹھی رانی ہے جو 1907 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 25 ہے، اردو مراٹھی کی سگی بہن ہے، یہ کہنا کس مشہور ماہر لسانیات کا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر سہیل بخاری نے کہا ہے کہ اردو مراٹھی کی سگی بہن ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، یہ کہنا کس ماہر لسانیات کا ہے کہ پالی اور اردو کا منبع ایک ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے نزدیک پالی اور اردو کا منبع ایک ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے، یہ کہنا کس مشہور نقاد کا ہے؟ تو یہ مولانا محمد حسین آزاد تھے جنہوں نے اپنی کتاب آب حیات کے ابتدا میں یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے۔ بتائیے یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو تقلید تنک ظرفی منصور نہیں، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، مادری زبان بھوجپوری تھی مگر اردو کے بے مثال شاعر ثابت ہوئے،
اور انگریزی کے استاد بھی تھے۔ بتائیے یہ اشارہ کس مشہور شاعر کی طرف ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مادری زبان بھوجپوری مگر اردو کے بے مثال شاعر اور انگریزی کے استاد فراق گورکھپوری تھے۔ سوال نمبر 30 ہے، یہ کس نے کہا تھا کہ پطرس کی اردو اقتصابی ضرور ہے لیکن ان کی ظرافت قطعاً وہ بھی ہے؟ یہ کہنا ہے رشید احمد صدیقی کا۔ سوال نمبر 31 ہے، منظوم افسانے کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ منظوم افسانے کو اصطلاح میں نظمانہ کہا جاتا ہے اور محسن بھوپالی اس صنف کے موجد ہیں۔ ماترا کسے کہتے ہیں؟ الف مد آ، الف زیر یا الف زبر کی آواز کو ماترا کہا جاتا ہے، یا طبلہ پر دو ضربوں کے درمیانی وقفہ کو بھی ماترا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے، دوہا کے دو مصرے ہوتے ہیں اور بتائیے کہ ایک مصرے میں کل کتنی ماترائیں ہوتی ہیں اور دوسرے مصرے میں کل کتنی ماترائیں ہوتی ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ دوہا میں دو مصرے ہوتے ہیں جس میں کل 24 ماترائیں ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 34 ہے، ولی دکنی کو اردو شاعری کا باوا آدم کہا جاتا ہے۔ باوا آدم سے کیا مراد ہے؟ ولی دکنی کو مولانا محمد حسین آزاد نے اپنے تذکرہ آب حیات میں اردو شاعری کا باوا آدم اولیت اور قدامت کی وجہ سے کہا۔ سوال نمبر 35 ہے، وہ کون سے شاعر ہیں کہ جنہوں نے صرف زبان کی شاعری کی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شیخ امام بخش ناسخ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے صرف زبان کی شاعری کی۔ سوال نمبر 36 ہے، حزن کسے کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب یہ ہے کہ ایسا غم جس میں تفکر اور تخلیقیت ہو اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ جیسے میر تقی میر کے کلام میں جو غم انگیز یا سوز و گداز کی کیفیت ہے اس کو حزن کہہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 37 ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق غزل میں پہلی مرتبہ محبوبہ کے لیے پردہ نشیں کا استعارہ کس نے برتا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غزل میں پہلی مرتبہ محبوبہ کے لیے پردہ نشیں کا استعارہ مومن خان مومن نے برتا۔ باب دہر کس کا جدید ترین ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نور النساء بخت کا یہ ناول ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، غالب اور اقبال میں سب سے پہلے اشتراکیت کی شناخت کرنے والے ادیب کون سے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب اور اقبال میں اشتراکیت کی نشاندہی سب سے پہلے
ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے کی۔ سوال نمبر 40 ہے، یہ کس شاعر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی مرثیہ نگاری مبالغہ اور تخیل کی مرہون منت ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ میر انیس کے کلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی مرثیہ نگاری مبالغہ اور تخیل کی مرہون منت ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، دیوان غالب پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ دیوان غالب پہلی مرتبہ اکتوبر سن 1841 میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 82 ہے، کلام میں ذو معنی الفاظ کا فنکارانہ استعمال کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کلام میں ذو معنی الفاظ کا فنکارانہ استعمال صنعت ایہام کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے کہ مثنوی رموز العارفین کے خالق کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مثنوی رموز العارفین کے خالق میر حسن ہیں۔ سوال نمبر 44 ہے، تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند کی 6 جلدیں ہیں۔ سوال نمبر 45 ہے، ایک مصرع دیا گیا ہے، اس میں بتانا ہے کہ کون سا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ ہر چند کے عالم میں ہوں، عالم سے جدا ہوں، ہر چند کے عالم میں ہوں، عالم سے جدا ہوں، اس میں وحدت الشہود کا فلسفہ برتا گیا ہے۔ سوال نمبر 46 ہے، تیسرے پہر کی کہانیاں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ تیسرے پہر کی کہانیاں اسد محمد خان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ بتائیے یہ شعر کس مشہور جدید شاعرہ کا ہے؟ تو کس گماں کا ستارہ تھا اور کہاں چمکا، میں کس خیال کی خوشبو تھی اور کہاں بکھری مہک ابولی۔ سوال نمبر 48 ہے، بھور بھئے تارا چمکنا کے کیا معنی ہے؟ بھور بھئے تارا چمکنا کا مطلب ہوتا ہے مستقبل بہتر ہونا۔ سوال نمبر 49 ہے، رجب علی بیگ سرور کی کتاب فسانہ عجائب کا آغاز کس شعر سے ہوتا ہے اور وہ شعر کس کا ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور کی مشہور کتاب فسانہ عجائب کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے، یادگار زمانہ ہے ہم لوگ، سن رکھو تم فسانہ ہے ہم لوگ۔ یہ منتظر لکھنوی کا شعر ہے جو کہ مصحفی کے شاگرد تھے۔ جدید ترین ناول کلاس 4 کی محبوبہ کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ جدید ترین ناول کلاس 4 کی محبوبہ ممتاز بخاری کا ناول ہے۔